انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ادب کے ساتھ، تھے جادوگر، فرعون کے بلائے ہوئے کفار، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ، پہلے آپ پھینکتے ہیں جو چیز بھی آپ پھینکنا چاہتے ہیں، یا ہم پھینکنے والے بن جائیں؟ اس جملے پر غور کریں، وہ کافر ہیں، جادوگر ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو معاذاللہ شکست دینے کے لیے فرعون نے طلب کیا ہے، اور فرعون سے اپنا ٹریڈ ڈیل کر کے آئے ہیں، پیچھے ڈیل کر کے فرعون سے پوچھتے ہیں اگر ہم موسیٰ کو ہرا دیں تو اجرت میں کیا دو گے؟ یہ فرعون سے پوچھ کر آئے ہیں، اجرت میں کیا دو گے؟ وہ بھی ایک ذرا دلچسپ مکالمہ ہے، بڑا دلچسپ، میں تو اس جملے سے، قرآنی جملے سے بڑا حظ لیتا ہوں۔ پوچھا اگر موسیٰ کو شکست دے دیں تو اجرت میں کیا دو گے؟ فرعون نے جواب دیا، یہ قرآن مجید کا ہے کہ تم اجرت مانگتے ہو، اجرت میں اپنی قربت دے دو، اجرت میں تمہیں اپنے مقربین میں شامل کر لوں گا۔ تو اجرت بمقابلہ قربت، صوفیاء اور اولیاء اجرت کی طرف نہیں جاتے، وہ قربت کی طرف جاتے۔ میں نے قرآن مجید سے صرف 2 لفظ لیے اس مکالمہ میں سے، اشارہ اس امر کی طرف تھا اجرت چھوٹی چیز ہے، کیا؟ اجرت، قربت بڑی چیز ہے۔ اجرت تو ہر مزدور کو دی جاتی ہے، اجرت ہر مزدور اور محنت کش اور کام کرنے والے کو اجرت ہر ایک کو دی جاتی ہے، مگر قربت ہر ایک کو نہیں دی جاتی۔ اس نے کہا میری اگر جان چھوڑا دو اور موسیٰ کو شکست دے دو، تم اجرت مانگ رہے ہو؟ اجرت تو کچھ نہیں، میں تمہیں اپنے مقربین میں شامل کر لوں گا، قربت دے دوں گا۔ یہ بائی دی وے ایک میں نے کوٹ کر دیا ہے، ایک جملہ تھا، آپ کو سمجھا دیا۔ پھر پلٹ کے اسی جگہ پہ آ رہا ہوں کہ ادب سمجھ جائے، آداب اور مینرز اور عادات تو فرق کتنا پڑتا ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا، آئے ہیں مقابلے کے لیے، آئے ہیں شکست دینے کے لیے، آئے ہیں فرعون کو جتوانے کے لیے، مگر جب آمنا سامنا ہو گیا تو ان سے پوچھا ہے موسیٰ آپ پھینکتے ہیں جو چیز بھی آپ نے پھینکنی ہے، کیا آپ پھینکتے ہیں یا ہم پھینکنے والے بن جائیں؟ تو رسیاں پھینکنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے اجازت مانگی، اجازت مانگی، حالت کفر میں ہے، کافر، جادوگر، کافر، شیطان اس کی فرعون کی جماعت میں لوگ ہیں، مگر خدا جانے موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر، ان کی شکل و صورت دیکھ کر، ان کے چہرے پر اللہ کے انوار و تجلیات کو دیکھ کر خدا جانے کس چیز سے متاثر ہوئے کہ وہ سامنے کھڑے ہو کر اجازت مانگنے لگے، اور ان کو کہا کہ پہلے آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں، اگر آپ پہلے بگننگ نہیں کرنا چاہتے تو کیا اجازت ہے کہ ہم اپنی رسیاں پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم پھینکو، اجازت دی تو تب رسیاں پھینکی جادوگروں نے۔ اب آپ کو جو میں جس لیے سنا رہا ہوں اس سے آپ کو ایک روحانی حظ نصیب ہوگا، ایک کھڑکی کھل جائے گی ایک فہم کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اجازت طلب کر کے رسیاں پھینکی، پھر وہ سانپ بن گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام، آگے واقعہ آپ نے سنا ہوا، آپ نے عصا پھینکا، وہ سب سانپوں کو نگل گیا، ختم ہو گئی، شکست ہو گئی۔ اب یہ منظر ان کی شکست کا فرعون خود بھی دیکھ رہا ہے، فرعون کی شکست ہو گئی، فرعون کی پوری کیبنٹ بھی دیکھ رہی ہے، اس کے وزراء بھی سارے دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے اعیان سلطنت بھی دیکھ رہے ہیں، سارا ایک سما ہے، منظر بنا ہوا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور آف کورس جادوگر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اکیلے جادوگر تو نہیں دیکھ رہے نا، فرعون سمیت پورا تخت اور اس کی پوری سلطنت کے وزراء دیکھ رہے ہیں، سارے ہیڈز۔ تو وہ جو انہوں نے اجازت مانگی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ایک حسن ادب کا معاملہ کیا تھا، اچھے مینرز کا، اچھی ہیبٹ کا، ڈیسنٹ بیہیویئر کیا تھا، ڈیسنسی آف بیہیویئر، ڈیسنسی آف دیئر ایٹیٹیوڈ، ڈیسنسی آف دیئر کنڈکٹ،
نوبل کنڈکٹ، جس کا مظاہرہ کیا تھا، اجازت مانگی بڑے سے اور پوچھ کر رسیاں پھینکی تھی. اب یہ جو ایک عمل کیا تھا اس کا اجر کیا ملا؟ منظر سارے دیکھ رہے تھے مگر جادوگر وہیں سجدے میں گر گئے اور اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق دے دی، وہیں مومن ہو گئے. اس جادو کے مقابلے کے دن پہلی جماعت جو ایمان لے آئی وہ جادوگر تھی. اب ایمان کے لیے اللہ نے انہیں کیوں چنا؟ میں نے تو قرآن مجید کو کئی بار پڑھا اور اس پر کسی نے کبھی کوئی گفتگو نہیں کی کہ جواب ملے کہ وہ یکلق سارے کے سارے مومن کیسے بن گئے. مجھے قرآن مجید سے یہی بات ہی اللہ پاک نے میرے دل میں ڈالی، دل و دماغ میں، کہ وہ جو ادب کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس کا صلہ اللہ نے ایمان کی صورت میں. باقی لوگ سب دیکھنے والے کافر کے کافر رہے اور جادوگر جو مقابلہ کرنے آئے تھے وہ بھی تو کہہ سکتے تھے فرعون کو کہ فرعون یہ بہت بڑا جادوگر ہے، ایک ڈیٹ اور فکس کرتے ہیں، ہم کچھ اور طریقے لے کے آئیں گے، فلاں فلاں سٹی میں ہمارے استاد رہتے ہیں اور بڑے جادوگر آئیں گے. وہ 100 بہانے بنا سکتے تھے مگر نہیں، فرمایا سجدے میں گر گئے. اور اتنے سجدے میں گرے فرعون نے ان سے کہا، مکالمہ کیا کہ میری اجازت کے بغیر تم ایمان لانے والے کون ہو؟ اللہ کو سجدہ کرنے والے. میری اجازت کے بغیر میں تمہارے سر قلم کر دوں گا، پھانسی پہ لٹکا دوں گا، تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا. اس نے کہا ہمارے جسموں کو ریزہ ریزہ بھی کر دے، ہمیں جو ملنا تھا مل گیا. اتنی استقامت نصیب ہو گئی ایک حسن ادب کے نتیجے میں. تو اب آپ سمجھیں ایک مثال سے کہ جو میں پورا زور دے رہا ہوں کہ سارا تصوف اور ساری روحانیت اور ساری ولایت اور ساری فقیری کا جو سفر ہے وہ آداب اور اطوار اور عادات کو درست کرنے سے شروع ہوتا ہے. کیوں اتنی سگنیفیکنس؟ وہ یہ اتنی سگنیفیکنس